پاکستان کی عدالتوں میں انسان پیش ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج ایک عدالت میں گدھوں کو بھی پیش کیا گیا۔ ان گدھوں پر کیا الزام تھا؟ کیا یہ سہولت کار کے طور پر استعمال ہوئے ہیں یا یہ مال مقدمہ کا حصہ تھے؟ اس بارے میں سوالات سامنے آئے ہیں۔ یہ عدالت تھی اسسٹنٹ کمشنر درویش ضلع چترال کی، اور یہ گدھے بنیادی طور پر ٹمبر سمگلنگ کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ چترال اور دیگر شمالی علاقوں میں ٹمبر کی سمگلنگ کی اطلاعات موصول ہوتی رہتی ہیں اور حکومت کوشش کرتی ہے کہ اس سمگلنگ کو روکا جا سکے، لیکن ٹمبر کے جنگلات تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج عدالت میں کیا ہوا؟ اسسٹنٹ کمشنر درویش توصیف اللہ کی عدالت میں 5 گدھے پیش کیے گئے۔ ان گدھوں پر یہ الزام تھا کہ یہ چترال کے علاقے درویش میں ٹمبر کی سمگلنگ میں ملوث تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ان 5 گدھوں کو ٹمبر سمگلنگ کیس میں مال مقدمہ کے طور پر طلب کیا تھا اور اطمینان کے بعد گدھے اور ٹمبر کے سلیپر محکمہ جنگلات کے حکام کے حوالے کر دیے۔ چترال نے بتایا کہ یہ گدھے آج مجسٹریٹ کی عدالت میں اس لیے پیش کیے گئے تاکہ یہ اطمینان کیا جا سکے کہ گدھے بحفاظت موجود ہیں، اور یہ کہ انہیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا، اور یہ کہ کہیں وہ دوبارہ سمگلنگ میں استعمال نہیں ہو رہے۔ عدالت نے یہ اطمینان کیا کہ گدھے متعلقہ حکام کی تحویل میں ہی ہیں۔ گدھوں کو عدالت میں کیوں پیش کیا گیا؟ قصہ کچھ یوں بتایا گیا ہے کہ درویش نے ان علاقوں میں ٹمبر کی سمگلنگ کی اطلاعات انتظامیہ کو موصول ہوئی تھی، جس پر کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ سمگلنگ کے لیے وقت فجر سے پہلے کا ہوتا ہے جب ٹمبر آرا مشین پر لائے جاتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر توصیف اللہ نے اس وقت کارروائی کرتے ہوئے 3 گدھے پکڑے، جس کے ساتھ ٹمبر کے 4 سلیپر باندھے گئے تھے۔ انہوں نے BBC کو بتایا کہ اس کارروائی کے دوران 1 ملزم گرفتار ہوا ہے اور 2 فرار ہوئے ہیں، جبکہ گدھوں کو فارسٹ افسر کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ گدھے ایک مقامی شخص کو سپرداری پر دے دیے تھے تاکہ وہ ان کی رکھوالی کر سکے۔ اس واقعے کے 2 روز بعد پھر شکایت موصول ہوئی کہ سمگلنگ اب بھی جاری ہے، جس پر ایک مرتبہ پھر کارروائی کی گئی اور 3 مزید گدھے پکڑے گئے، جن کے ساتھ ٹمبر کے سلیپر بھی تھے۔ یہاں اس کے بعد ایسی اطلاعات پہنچی تھی کہ شاید یہ تینوں گدھے وہی ہیں جو کہ سپرداری پر دیے گئے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں 2 گدھے نئے ہیں اور 1 گدھا وہی ہے۔ اس بارے میں عدالت نے فارسٹ حکام کو تمام گدھے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا کہ تمام گدھے جو پکڑے گئے تھے سارے کے سارے عدالت کے سامنے پیش کیے جائیں، تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کل کتنے گدھے ہیں اور کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہی گدھے پھر سے سمگلنگ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ آج عدالت میں ان گدھوں کو دیکھا گیا اور ان میں 1 گدھا وہی تھا، لیکن یہ گدھا غلطی سے پکڑا گیا تھا۔ یہ گدھا دوسری مرتبہ سمگلنگ میں استعمال نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جس علاقے میں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کارروائی کی گئی تھی وہاں اندھیرا تھا، اور اس ایریے میں یہ پہلے والا گدھا بھی بندھا ہوا تھا جسے اہلکار ساتھ لے آئے تھے۔ فارسٹ افسر کی جانب سے وضاحت پیش کی گئی، جس پر عدالت نے اطمینان کا اظہار کیا اور گدھے محکمہ جنگلات کے حکام کے حوالے کر دیا۔ محکمہ جنگلات کی جانب سے فارسٹ افسر اور دیگر اہلکار عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ توصیف اللہ نے بتایا کہ ان گدھوں کو چونکہ سرکاری تحویل میں رکھنا مشکل ہوتا ہے، ان کی دیکھ بھال اور ان کی خوراک کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اس لیے محکمہ جنگلات کے لوگ عام طور پر گدھے سپرداری پر کسی ذمہ دار شخص کو دیتے ہیں، اس لیے یہ گدھے ایک آرا مشین کے مالک کو سپرداری پر دیے گئے تھے۔ گدھے ہی کیوں؟ بنیادی طور پر یہ مشکل راستہ ہے۔ پہاڑوں سے، جنگلات اور ندی نالوں سے یہ ٹمبر سمگل کیا جاتا ہے، اور یہ پہاڑوں سے نیچے کاٹ کر جب اس لکڑی کو لایا جاتا ہے تو پھر اسے ٹکڑوں میں کاٹا جاتا ہے۔ اس علاقے میں ٹمبر کی سمگلنگ گاڑیوں پر مشکل ہوتی ہے، اس لیے گدھوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی اہم ہے، گدھوں کو جب راستے کا علم ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی روانہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کسی انسان کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، اور وہ اپنی منزل پر خود پہنچ جاتے ہیں۔ سمگلر کون؟ اس بارے میں متضاد اطلاعات ہیں۔ سرکاری سطح پر کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑے سمگلر ہو سکتے ہیں، اور وہ غریب مزدوروں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ سمگلنگ ممکن بنائی جا سکے، لیکن دوسری جانب مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ارندو کا علاقہ درویش میں پاک افغان سرحد کے قریب واقع ہے، اور اس سے غریب لوگوں کی کچھ آمدنی ہوتی ہے۔ مقامی آبادی نے بتایا ہے کہ دراصل گدھوں پر 1 یا 2 لکڑی کے ٹکڑے باندھے جاتے ہیں، مگر کوئی بڑے پیمانے پر سمگلنگ نہیں ہوتی۔
ان کا کہنا تھا کہ بڑے پیمانے پر اسمگلنگ ٹرکوں میں ہوتی ہوگی، جس کے لیے دوسرے راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔